سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ خوب جو ہے نا بہترین مال خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم سے ہمارے تمام خیر والی جو ہے نا چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو الحمدللہ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیشن کی طرف، جس میں ہم الحمدللہ تفسیر جو ہے نا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی جو ہے نا نیت سے اور اسی لحاظ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ 2 سیشنز ہمارے گزر چکے ہیں، تو ابھی ہماری 3rd کلاس جو ہے نا سورہ عبسہ سے ریلیٹڈ چل رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم پیچھے سے ایک اسٹریچ کے ساتھ جو ہے نا آیتوں کو لے کر چلتے ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہماری تو تقریباً الحمدللہ آیت 20 تک مکمل ہوئی تھی، تو ابھی ہم انشاءاللہ وہ 20 آیتوں کا ترجمہ دیکھ کر پھر آیت نمبر 21 سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار ہمارا زیادہ سے زیادہ مکمل ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سورۃ العبسہ۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے۔ نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہے اور اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، اور یہ ایک صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زمین کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک ہماری بات پچھلی کلاس میں جو ہے نا مکمل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت ام مکتوم کی بات سے اور ان کے جو ہے نا مسجد میں داخلے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصروفیت کی وجہ سے ان کو نظر انداز کرنے پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی جو ہے نا نشاندہی کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز کی متوجہ کرائی گئی، اور ان کے ذریعے رہتی دنیا تک یہ بات واضح ہو گئی کہ علم دین سیکھنے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک قرب والے بندے کون سے ہیں، یہ تمام باتیں ہم کو کلیئرلی سمجھنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مال و متاع اور پوزیشن اور جو ہے نا تمام چیزیں معنی نہیں رکھتے، بلکہ جو بندہ جو دل میں اخلاص رکھتا ہے اور اللہ کی طرف کوشش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہینڈی کیپ ہو یا پھر جو ہے نا معاشرے میں اس کی حیثیت کم ہو یا وہ کسی بھی طریقے سے کمتر سمجھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ معنی نہیں رکھتا۔ ایک حدیث یہاں پر ہم یاد کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو دنیا کی حقیقت ہے، مرے ہوئے بکرے کے جو ہے نا کان، کٹے ہوئے کان کے برابر جو بکرا مرے ہوا رہتا ہے اس سے بھی حقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ بتاتے ہیں، حدیثوں میں ہم کو ملتی ہے یہ بات کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت دنیا کی نہیں ہے۔ تو اب ہم آپ کو اپنے آپ کو ٹیلی کرنا ہے جب اللہ کے نزدیک، کیونکہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جج کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری استعمال کی چیزیں ہیں، اور کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے۔ تو یہ کرائٹیریا تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہماری فزیکل اپیرنس معنی رکھتی ہو، یا پھر ہمارے مال و عطا معنی رکھتا ہو، یا پھر ہمارا عہدہ معنی رکھتا ہے۔ So many things to understand and ponder۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ صحیح ہے۔ اس دوران میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا پھر آواز میں تیزی محسوس ہو رہی ہے تو آپ مجھے انشاءاللہ وہاں پر کلیئر ہم کر سکتے ہیں، وہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کے مکرم ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلیلیں بتائی اور جو ہے نا ہم تمام چیزوں کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو معتبر کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام ہے، جو خوش نصیبی کے جو ہے نا سبب اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔
और अल्लाह ताला सिर्फ जो है ना अपने मुकर्रम लोगों को इसका मौका अता फरमाते हैं, मुतहरा होना इसकी कंडीशन है, और जो है ना ये नेक खातिमों में और सफीर के जरिए से अल्लाह ताला लोगों तक इसे पहुंचाते हैं। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की बेहतरीन फजल का ही नतीजा होता है कि अल्लाह ताला इसे अपने पसंदीदा लोगों के सीरीज में ये चलती है। सुभान अल्लाह, इसकी कदर करना, क्योंकि नेमतों के यहाँ पे याद रखना चाहिए हमको ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद, गोया हम बात समझ चुके हैं कि कुरान पढ़ना एक बेहतरीन फजल और अल्लाह की रहमत ही है। ठीक है, तो वी आर चूजन वन, हम बोल सकते हैं कि ये चूजन वन है, क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने नसीब किया है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। फिर मुसलमान में से भी बहुत सारे बेइल्म और बेअमल मुसलमान होते हैं, तो बोलेंगे कि 20% में से अल्लाह ताला हमको बना दिया। फिर 20% में से भी तमाम लोग अमल करते, लेकिन कुरान को समझने का शौक और तदब्बुर नहीं पाया जाता। अगेन फिर उसमें से भी फिल्टर्ड पर्सन है, समझो 5%, सुभान अल्लाह। फिर उसमें से भी अमल की नीयत से पढ़ने वाले, सुभान अल्लाह। तो वी आर द बेस्ट चूजन 1% कि अल्लाह ताला ने हमें मुकर्रम लोगों में शुमार अता फरमाया, मुतहरा करके रखाया, और सफीर की शुमार में अल्लाह ताला हमें शुमार किया है। फिर हमने इससे भी अपने लिए अमल के पहलू निकाले कि अल्लाह ताला इन आयतों में इतनी ज्यादा मुकर्रम बात और इतनी ज्यादा अहमियत इस चीज की बता रहे हैं, और हम इसकी कड़ी में जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारे लिए भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे लिए, बिकॉज हमारे लिए वो सूट नहीं करता कि हम जो है ना झूठ बोले, हमारे लिए ये सूट नहीं करता कि हम कैरेक्टर को अपने लो रखें, हमें सूट नहीं करता कि हम पर्सनैलिटी में गंदगी अपने शुमार करें, चाहे वो गीबत की हो, चाहे आंखों की हो, चाहे कानों की हो, कोई भी गंदगी कुरान पढ़ने वालों के साथ चिस्पा नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि ये मुकम्मल, मुकर्रम और मुतहरा लोगों के लिए है। सुभान अल्लाह, बहुत सारी बातें हमें इसे समझने आते हैं। अल्लाह ताला इससे हमारी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जिन नेमतों की कदर नहीं की जाती है वो नेमतें इंसान से छीन ली जाती, ठीक है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अदरवाइज ये बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कदर ना करने की वजह से और नाकदरी, लापरवाही, सुस्ती, काहली की वजह से जो है ना ये चीजें छीन भी सकती हैं। इससे हमें दुआ करना चाहिए, इसे हमें दुआ के साथ होल्ड करनी चाहिए, और बार बार कुरान की सबसे पहली दुआ जो मुझे और आपको सिखाई गई है वो क्या है? सूरतुल फातिहा में मिनिमम 17 टाइम्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट दुआ ऑफ द कुरान क्या है? एनी गेस के क्या होगी हमारी फर्स्ट दुआ अल्लाह ताला के नजदीक? कौन सी थी जो हमें मानने सिखाया गया? कौन सी दुआ थी? सूरा इकरा। हाँ, इकरा तो है, सुभान अल्लाह, वो पढ़ने का हुक्म है, जैसे कि वो अमर में आ गया, राइट। ये करने का जो फर्स्ट हुक्म दिया गया था वो इकरा है। जो मांगने का दुआ सिखाई गई है वो है, फिर जो बहनों ने कुछ बहनों में बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फर्स्ट दुआ अल्लाह क्या भी बोल सकते थे ना, दुनिया मांगो, क्योंकि हम समझते कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना दुनिया है, या फिर हमारे बच्चे होना चाहिए, फिर या हमको चाहे डिग्री होना चाहिए, हम ये समझते हैं। लेकिन अल्लाह के नजदीक द क्रिएटर, जिसने दुनिया बनाई, फिर आखिरत बनाए, सारे प्लान्स बनाए, उनके नजदीक जो सबसे ज्यादा बंदे के लिए इंपॉर्टेंट चीज थी, वो जो हमें सिखाई गई है वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हिदायत। ये फर्स्ट जो है ना अल्लाह ताला ने हमें खुद बता दिया। तो इमेजिन कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अब कुरान पढ़ने वाले तो गैर हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते, तो सुभान अल्लाह, जो फर्स्ट दुआ है हमारी कबूल हो चुकी है। हम अल्लाह से बेहतर गुमान कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम तमाम की कुरान से, जो भी दुनिया के जो भी कॉर्नर्स में कुरान से जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह अमल की नीयत से पढ़ते हैं और उसे सुनने के बाद अमल करते हैं, गोया कि हमारी दुआ कबूल हुई है। सुभान अल्लाह। तो वी आर द चूजन वन, और ये दुआ का जितना हम एहतमाम करेंगे और जितना ज्यादा इन चीजों की कदर करेंगे, हम अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार किए जाएंगे। वरना ऐसे कई लोग होते हैं जो जिंदगी भर जो है ना नेकियां करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में जो है ना गफलत, सुस्ती, काहली और लापरवाही और नेमतों की कदर ना करने की वजह से जो है ना उन लोगों से वो चीजें निकल जाती है, और नौज बिल्ला जो है ना वो एक बेअमल हालत में भी नौज बिल्ला अल्लाह के पास रुजू करते हैं। तो इसीलिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह को पता था कि इंसान की फलाह और कामयाबी हिदायत में ही है। एक बेहतरीन मिसाल जो रिसेंटली मैं देखी, बेहतरीन मिसाल है कि अगर हम दुनिया के पीछे भागना और आखिरत की तलब करना, कैसा मिसाल है मालूम है? जब हम गोश्त लेने जाते हैं, गोश्त की दुकान को जाते हैं, तो हड्डी उस गोश्त के साथ लगी हुई आती,
تو اسی طریقے سے جب ہم آخرت کی طلب کرتے ہیں، ہم ہدایت کی طلب کرتے ہیں، تو جب آخرت طلب کی جاتی ہے تو دنیا خود بخود آسان اللہ تعالیٰ کر دیتے. تو سبحان اللہ، ان چیزوں کی ہم قدر کریں گے اور ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں گے کہ ہم کوئی بھی غیر شرعی کام اور غیر اخلاقی کام ہم سے سرزد نہ ہو، جس سے دین یا قرآن جو ہے نا بدنام نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی بھی غلط چیز اسلام کی طرف منسوخ نہ کی جائے. صحیح. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں، آیت نمبر 17 میں دیکھیے، لعنت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں، حقیقت کا پتہ ہونے کے بعد میں، اگر پھر کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی پیدائش کی طرف لے جاتے ہیں. ذرا یاد کرو کہ تم کس چیز سے بنائے گئے ہو، کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. سبحان اللہ. پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر تک پہنچا دی. یعنی 5 آیتوں میں پوری سٹوری بیان کی گئی. ہم کیسا پیدا کیے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پلاننگ کی، پھر ہمیں زندگی دی، اس کے بعد ہمارے موت کے بھی فیصلے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہم کہاں دفنائے جائیں گے وہ بھی ہمارے لیے فیصلے مقرر کیے گئے. اور سبحان اللہ، خبر کا جو گڑھا ہے اس کا بھی پلاننگ اور اس کی بھی تمام چیزیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک کوا آتا ہے اور جو ہے نا تدفین کا طریقہ جو ہے نا کوے سے جو ہے نا نوح انسانی کو، آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بتایا گیا. یعنی کہ ہمارے خبر کی جو ریچولز ہے وہ تمام چیزیں پیدا ہونے سے، یعنی ماں کے پیٹ کی اندر کی جو خبر بولیں یا پھر ایک پوشیدہ یہ کمرہ بولیں یا پھر خبر کے کمرے تک کا پوری پلاننگ اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو عقل مند کون ہے؟ وہ پلانر کو سرنڈر کرنے والا، کہ ہی از دا پلانر، he is the creator and the sustainer. So let us all surrender ourselves to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. اسی کی طرف میرے اور آپ کے تمام منصوبے ہیں اور اسی کی پلاننگ کے ساتھ میری اور آپ کی تقدیریں چل رہی ہیں. سبحان اللہ. کتنا سکون محسوس ہوتا. 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے دیجئے کہ کتنا میں انسیٹسفائیڈ ہوں یا کتنا میں بے چین ہوں یا کتنا مجھے اضطراب یا مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن this is all the part of plans of Allah subhanahu wa ta'ala. کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ہم ہر رشتے سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. بٹ ضرور ہم اپنے آسانیاں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں، خبر تک ہی ہماری سوچ جاتی، اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کبھی ہمارے لیے ڈسکلوز کر رہے ہیں. پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد ہوگا ثم اذا شاء انشرہ. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. نہ ہم اپنی پیدائش پہ قدرت رکھتے ہیں، نہ ہم اپنے ماں کے پیٹ میں کوئی قدرت رکھتے تھے، نہ ہم زمین پر جو ہے نا کچھ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ایک کڈنی میں پتھر پھنس جاتا ہے تو ہم ہاتھ ڈال کے نکال نہیں سکتے خود سے، نہ ہماری کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو نہ خود ہم سمجھ سکتے. یعنی ہم اپنی زندگی میں بھی بہت سارے چیزوں کے لیے ہم محتاج ہیں، ہم بہت محتاج ہیں اور حقیر مادے سے پیدا کیے گئے. ان آیاتوں کا جو جسٹ ہمیں لینا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہت حقیر مادے سے پیدا کیے گئے ہیں. اکڑنے کی یا تکبر کرنے کی ہم کو کوئی بھی نہیں. اگر ظاہری مال و متا دیا گیا ہے، ظاہری خوبصورتی دی گئی ہے، ظاہری جو ہے نا یہ تمام چیزیں عہدے دیے گئے ہیں، تو پھر دیکھ لیں پچھلی آیتوں کو، ایسے بہت ساری چیزیں قریش کو بھی دی گئی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک تو صرف اخلاص زیادہ مانے رکھتا. تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خط دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہاری موت کا بھی یہ اور یہ جو لمحہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اور مجھے اور آپ کو موت کے ذریعے اللہ کے پاس جانا ہے. جو پھر ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکس کی تھی، موت کا لمحہ کیسا ہے، کیسی ہم موت طلب کریں گے، موت ہوتی کیا ہے، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکا ہے. اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبر بھی ایک نعمت کی طرح اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ نعمت بھی جو ہے، جو خبر بھی جو ہے نا گویا ایک نعمت ہے. ڈو یو آل ایگری کہ خبر بھی، کسی کو خبر نصیب ہو جانا، کسی کو جنازے کی نماز مل جانا، کیا یہ ایک بلیسنگ نہیں ہے؟ کیا یہ ایک بلیسنگ ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم اس خبر کو رحمت کی طور پر ہم دیکھیں ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خبر کا نصیب ہو جانا بھی ایک رحمت کی بات ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد انسان کو اگر خبر نہیں نصیب ہوتی ہے تو درندے،
परिंदे, जो है ना चिड़िया, कोई भी चीज, जानवर जो है ना उस लाश को नोच कर फाड़ कर खा सकते हैं। जिस लाश की बेहुरमती होती है और वो जो है ना बिल्कुल जो है ना लापरवाह और लावारिसों की तरह जो है ना कोई लोग अगर कोई जंगल में जाते हैं या हादसाती में उनकी बॉडीज नहीं मिलते और बाद में अगर बॉडीज मिलते हैं तो हम देखते हैं कि उस बॉडी का क्या हशर नशर हो जाता है, उसका डिस्कशन होता है, उसकी चीजें, उसके तफसीरें, उसके वो जो जिंदगी में अपने एक पिंपल को भी दिखाना पब्लिक के सामने हकीर समझता था, शर्म का बायस समझता था, मरने के बाद उसकी तमाम चीजें अगर लोगों के सामने नुमाया हो जाती हैं तो क्या वो उस बंदे के लिए क्या खुशी की बात होगा? क्या ये अच्छी बात होगी? गोया हमें पता चलता है कि खबर का नसीब होना सुभान अल्लाह बेहतरीन जो है ना मौत की एक निशानी है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन जो है ना दुआओं के साथ अल्लाह ताला हमें अपनी जाहे करार में यानी खबर में हम सबको जो है ना ठिकाना करे। तो इसीलिए हम लोग दुआ भी तो करते हैं कि हमें जल कर मरने से, कट कर मरने से, डूब कर मरने से, ये दब कर मरने से जो है ना हम मौत की ऐसी मौत से पनाह मांगते हैं। यूजुअली ऐसे डेथ्स जो होते हैं उन्हें जो है ना खबर मिलना, मुहैया होना मुश्किल हो जाता है। तो गोया खबर का भी मिलना एक रहमत है। सुभान अल्लाह। यहाँ खबर से मुराद फिर वो जमीन का गड़ा ही नहीं होती बल्कि समंदर की कभी गहराई में हो जाती है या फिर कभी जो है ना आग का उलाव या परिंदे का पेट, सब खबर के हुक्म में आते हैं। यानी अल्लाह ताला इंसान की मौत का वक्त, हालात, खबर की नोयत सब कुछ तय कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि देखिए थोड़ा सा हम अपने इसमें याद दहानी करते हैं अपने आप को, अपनी हकीकत को हम थोड़ा याद कर लेते हैं कि इंसान अपनी पैदाइश पर कादिर नहीं है, अपनी मौत पर, यानी कादिर का मतलब होता है कि वो अपने ऊपर जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी पैदाइश पे कंट्रोल नहीं है उसका, यानी अपनी मौत पर भी कंट्रोल नहीं है, और ना हम ये मौत का लम्हा डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे सजदे में मौत आए, या फिर हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और ख्वाहिश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पर कुदरत नहीं रखते कि हाँ ये मोमेंट पे मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं पूरा नहाई धोई हूँ और मैं जो है ना पूरे कर्जे अदा कर चुकी हूँ और सबसे माफी मांग ली हूँ और मैं सबके जो है ना माफ कर दी हूँ, अब मैं जो है ना पूरे नमाजों की भी अदा कर चुकी हूँ, और ये ऐसा कोई लम्हा आता है कि हम वी कैन सी दैट कि हाँ अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ अल्लाह के पास जाने के लिए? नहीं होता। ये तमाम चीजों पे हम कुदरत नहीं रखते, ये पूरा अल्लाह का। अगर अल्लाह हमारे इख्तियार में देता तो शायद कोई कभी मरने के लिए तैयार ही ना होता, किसी को अल्लाह से जो है ना हिसाब का खौफ लायक होता या फिर किसी को दुनिया की मोहब्बत लायक होती। बहरहाल हमारी वजूद की जो है ना कमजोरी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी पैदाइश पे, ना हमारी मौत पे, ना मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पे। आयत नंबर 21 22 जो मैं आपके सामने पढ़ी हूँ 22, सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, यानी जब दोबारा फिर खड़ा किए जाने पर भी हमारी कोई कुदरत नहीं है। सुभान अल्लाह। और नौमत जो अगर और ना मौत के वक्त पूछा गया था कि तुम मरना चाहते हो या नहीं, इसी तरह दोबारा पैदा करने के वक्त भी इसको कुछ नहीं पूछा जाएगा, जब चाहेगा इसे जिंदा उठा कर खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान। और तमाम चीजें जो है ना एक माँ के पेट में जैसा बच्चा मोहताज होता है, उसी तरीके से मैं और आप इस रुए जमीन पर अल्लाह सुब्हाना ताला के मोहताज हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म के आगे जो है ना बिल्कुल बेबस है। तो और अक्लमंदी वही जो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि एवल या अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए से जो बच्चा कनेक्टेड होता है, उसी तरीके से मुझे और आपको मजबूती के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला से जुड़कर रहना है। और अल्लाह सुब्हाना ताला से जुड़ने का बेहतरीन सबब है, जब भी मुसीबत आती है तो वस्तईनु बिस्सब्रि सलाती। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, और हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर भी इस दुनिया के पेट में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो यही रस्सी, यही जो है ना हमारा काम, सबर और सलात हमारे साथ हमारी ज़ादे राह होगी। इतनी वाज़े आयतें बताने के बाद में अल्लाह ताला आयत नंबर 823 में फिर हम मुझसे और आपसे एक सवाल कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें समझने आ गई है तो फिर आगे देखते हैं। मौत, पैदाइश से लेकर मौत का तमाम चीजें, और उससे पहले किताब की अहमियत, खुदान की अहमियत, तमाम चीजें। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला हिदायत याफ्तों में और पसंदीदा बंदों में क्या क्या दिखते हैं। ये 3 स्टेप से होते होते इतना समझाने के बाद में भी अगर समझने नहीं आता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला आयत नंबर 23 में फिर मुझसे और आपसे सवाल कर रहे होते हैं, हरगिज नहीं इसने
اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں جب میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں تمام چیزوں کا، تو پھر اگر کوئی چیز میری اور آپ کی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہاں پر یاد دلاتے ہیں. تو میں اور آپ اس پر رک کر اپنے لیے سوچیں گے، ایک کامن بات لینے کا، کامن پلیٹ فارم میں بات لینے کے بجائے جو ہے نا، میں اور آپ اسے اپنے پرسنل سوال کے طور پر لیتے ہیں. کیا میرے سارے فرائض جو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کیے تھے پورے مکمل ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو ایک گلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکایت، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر کے طور پہ مجھے اور آپ کو میں رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. ایت نمبر 23 پر رک کر میرے وہ فرائض، میرے وہ کمٹمنٹس جس میں میں لیگ ہوتی ہوں، جس میں پیچھے رہ جاتی ہوں، اسے ہم یاد کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، کیونکہ وہی مجھے اور آپ کو چلانے والا ہے. تو ہم اپنے لیے گڑ گڑا کر اپنے دل سے اس لمحے میں رک کر اپنے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سوال آپ قرآن میں کر رہے ہیں، اگر مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جاتا ہے، سوال دیکھیے میں پھر سے دہراتی ہوں، کیا سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس سانسیں چل رہی ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، ابھی ہمارے اندر تھوڑی قوت باقی ہے، انرجی باقی ہے. وی نیور نو کہ یہ وقت کب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور کس لمحے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں. وہ سارے کوتاہیاں جو گزر چکی ہیں، جو فرائض، جو کمٹمنٹس میرے رہ جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں اس لمحے میں، اس سوال کی تیاری میں، ابھی کیا اللہ قرآن میں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن نہیں ہوگا مجھ سے اور آپ سے حساب؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی جنت میں داخلہ کر دیں گے؟ تو میں اور آپ اپنے ان فرائض کی تیاری ابھی سے کریں. جو چیزیں میری اور آپ کی رہتی ہیں، جو کمٹمنٹس رہتے ہیں، جو قرضے رہتے ہیں، یا پھر جو وعدے مکمل کرنے کے رہ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، یا حج کی شکل میں ہو یا پھر حج کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک فرض ہے. اور ایک بات جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ حج کیے بغیر، کیونکہ فرض کمٹمنٹس کی بات ہم ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو حج کیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس نے قدرت حاصل تھی کہ وہ کرتا مالی طور پر اور جسمانی طور پر وہ بنا حج کرے کے مر جاتا ہے، تو پھر وہ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا، اللہ کو اس کی کوئی درکار نہیں ہے کہ وہ مومن ہر کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اتنی بڑی وعید. تو ایسے کئی کمٹمنٹس ہمارے ہو سکتے ہیں، کئی نمازوں کی لاپرواہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے، ہم پھر کر لیں گے. کئی ہمارے رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کر لیں گے، ابھی ونٹر کا سبحان اللہ سیزن آ رہا ہے، کیا ہم نہیں مکمل کر سکتے ان کمٹمنٹس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے کیے ہیں؟ کیا ہم اپنی ڈائری میں یہ نہیں لکھ سکتے کہ الحمدللہ میں آج یہ مکمل، اللہ کے ساتھ میرا یہ وعدہ، اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ اچھا رہنا چاہتے ہو تو میری زمین والوں پہ رحم کرو. تو اللہ زمین والوں پہ اب رحم کرتے ہیں تو آسمان والے جو ہے نا ہم پر رحم کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے. تو گویا اللہ کو رضا کرنے کا، راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے نا بہترین کمٹمنٹس دیں. تو پھر کمٹمنٹ جب مخلوق کے ساتھ آ جاتی ہیں تو ہمارا سب سے زیادہ کمٹمنٹ ایز اے میرڈ وومن ہسبینڈ کے ساتھ ہے، پھر ہمارے والدین ہیں، پھر ہمارے بچے ہیں، پھر ہمارے تمام جو ہے نا رحم کے رشتے ہیں، پورے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹس بھی ہمارے فرائض میں شمار ہوتے ہیں. اس سوال کے جواب میں کہاں پیچھے نہ رہ جاؤں، کن چیزوں کو جسٹ میں نے ایگو کے خاطر اپنی زندگی سے ختم کر دیا. اس پر ضرور رک کر، ضرور رات کے اندھیرے میں یا تنہائی میں آیت نمبر 23 پر ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ گویا مجھے اور آپ کو ایک وقت دے رہے ہیں. ہم نے جب خبر کی کتاب پڑھی تھی، یاد ہے وہ لمحہ جب ہم خبر کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے ایک صحابی کا قصہ پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا جو جو ہے نا حضور سے جو صحابہ ڈسکس کرتے تھے. ایک مفہوم میں بتا رہی ہوں، ایک کسی شخص کو جو ہے نا تدفین کرنے کے بعد میں ایک شخص دوسرا ان کے جو قریبی دوست تھے بہت رو رہے تھے. تو ان کے جو وزڈم والے پرسن تھے ان کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے، انہوں بولتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو بولتے ہیں کہ اس کی یاد یا اس کی تکلیف، اس کی جدائی پہ رو رہا ہوں. تو انہوں بولتے ہیں کہ وہ شخص جو چلا گیا ہے اس کی مہلت ختم ہو چکی ہے،
اور اس کا عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے. رونا تمہیں اپنی ذات پر چاہیے کہ ابھی تمہارے پاس مہلت باقی ہے، اور اگر تم یہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تو تمہیں کو اپنے آپ پر تکلیف محسوس ہونا چاہیے، اور اپنے آپ پر تمہیں رونا چاہیے. وہ بندہ تو اپنے فرائض اور اپنے نامہ اعمال مکمل کر کے اللہ کے پاس جا چکا ہے. سبحان اللہ. تو میرے اور آپ کے لیے یہ موت کی، یہ خبر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جواب دہی کے بہترین ریمائنڈرز ہیں. میں محبت ہونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور ہمیں رک کر اس فرصت کے لمحات میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر قرآن ہمیں نہیں معلوم ہوتا، اللہ نہ کرے کہ احادیث ہمیں نہیں پتا ہوتے، تو ہم گمراہی کے کس اندھیرے میں چل رہے ہوتے، آگ کو اپنے لیے کس طرح دہکا رہے ہوتے. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہے. یہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کے تیاری کو اپنے لیے پکڑ لیں، اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا اس میں آسانیاں پیدا کریں. صحیح. پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری مثالیں بیان کرتے ہیں. قرآن کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوم کی مثالیں بیان کر فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس طریقے سے ہوا، انہوں نے لاپرواہی کی، نوح علیہ السلام نے ان کی قوم نے لاپرواہی کی، لوط علیہ السلام کی قوم نے لاپرواہی کی، تو ان کا انجام یہ ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. پھر اس قرآن کا اور ایک طریقہ کار کیا ہے؟ آنے والی قیامت سے ہمیں آگاہی کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے اگر نہیں کرو گے تو قیامت میں یہ انجام ہوگا.